امریکہ اور یورپ کے میڈیا کو اٹھا کر دیکھیں تو 2 دن تک لمحہ بلمحہ یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ روس میں اب پیوٹن کا تختہ ابھی پلٹا کہ ابھی پلٹا۔ اس جنگ میں ہر حربہ اور ہر داؤ سامراجی طاقتیں اختیار کرنے کی کوشش کریں گی، لیکن رائٹنگ آن دی وال یہ ہے کہ یوکرین کی جنگ میں شکست سامراجی طاقتوں کا مقدر ہے، اور یوکرین کی جنگ کے کھنڈرات اور اس کی راکھ سے الٹیمیٹ ملٹی پولر ورلڈ ایمرج ہوگی۔ ابھی پچھلے دنوں روس کی طرف سے یوکرین میں لڑنے والے ویگنر گروپ نے اور اس کے کمانڈر نے بغاوت کی۔ پہلی بات جس کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ یہ ویگنر گروپ جو ہے بنیادی طور پر یہ ایک پرائیویٹ آرمی ہے، کیونکہ ریگولر جو آرمی ہے یوکرین میں جنگ کے حوالے سے کچھ روسی آئین کے اندر ایسی قدغنیں تھیں کہ جن کو بائی پاس کرنا ضروری تھا، اور وہ ریگولر آرمی کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ وہاں پر پرائیویٹ ملیشیا یا پرائیویٹ یہ ہے کہ جو ایک گروپ ہے مسلح، اس کو روس کی لیڈرشپ نے ہائر کیا، اور اسی کو ویگنر آرمی کہا جاتا ہے۔ یہ بھی سب رشینز ہیں، اور یہ ہے کہ بنیادی طور پر ان کا بیک گراؤنڈ مختلف ہے، کئی کرمنلز بھی ہیں، جیلوں سے بھی نکلے ہوئے ہیں، اور ان سب کو ملا کر یہ ہے کہ یہ ایک جنگی گروپ بنایا گیا جو پیسے لے کر بنیادی طور پر جنگ لڑتے ہیں، اور کافی انہوں نے یوکرین جنگ میں کلیدی کردار بھی ادا کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان پرنسپل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی ملک کو پرائیویٹ آرمی کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے، یہ بنیادی اور اصولی بات ہے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے اور پاکستان میں ہم نے اس چیز کو بڑے قریب سے ریئلائز کیا ہے کہ جتنے بھی پرائیویٹ گروپ بنائے گئے وہ الٹیمیٹ فائر بیک ہوئے، اور پھر ریاست کو انہیں طاقت کے ذریعے سے ہی کرش کرنا پڑا ہے۔ تو یہ ہر جگہ پر یہی کچھ ہوتا ہے۔ تو روس کے اندر بھی ظاہر ہے کہ جب ویگنر گروپ کو یوکرین کے اندر خاطر خواہ کامیابیاں ملی تو اس نے یہ ازیوم کر لیا کہ شاید روس کی تمام تر کامیابی میرے سینگ کے اوپر کھڑی ہے، اور رشین ریگولر آرمی اور اس کی لیڈرشپ کو بھی بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ رشین جو آرمی ہے ریڈ آرمی کی روایات کی امین ہے، جس کی ایک بہت بڑی تاریخ، قابل فخر تاریخ ہے، درخشندہ تاریخ، وہ ایسی بلیک میلنگ کو کیسے ایکسیپٹ کر سکتی تھی؟ تو یہی وجہ ہے کہ جب اس ویگنر گروپ کو جو ریگولر آرمی ہے اس میں مرج کرنے کی اسٹریٹجی اختیار کرنا چاہیے روس کی لیڈرشپ نے، تو ویگنر گروپ اور اس کے کمانڈر نے اس کے خلاف ریزسٹنس کرتے ہوئے بغاوت کا علم بلند کیا۔ لیکن پھر 24 گھنٹوں کے اندر ہی اندر روس کی لیڈرشپ نے انتہائی تدبر اور دانشمندی کے ساتھ سامراجی سازشوں اور ان کی امیدوں پر پانی پھیرتے ہوئے مذاکرات کے ذریعے سے بیلاروس کی لیڈرشپ کو آگے کر کے اس مسئلے کو حل کر دیا، پرامن طریقے سے حل کر دی۔ اور ویگنر گروپ کے کمانڈر کو بھی یہ ریئلائز ہو گیا کہ مجھ سے بلنڈر ہو گیا ہے، اور اس کو یہ پیغام دیا گیا کہ اگر تم سیف ایگزٹ نہیں لوگے تو پھر مارے جاؤ گے، تیسرا کوئی راستہ نہیں۔ تو اس لیے پھر اس نے سیف ایگزٹ لیا ہے، اور اس میں اس موقع کو سامراجی طاقتوں نے بھرپور انداز میں اویل کرنے کی کوشش کی، اور یقیناً سامراجی ایجنسیوں نے اس کے اوپر ڈورے بھی ڈالے ہوں گے، اور اس سچویشن کو روس کے خلاف ایک بہت بڑی پروپیگنڈا مہم میں بدلا گیا۔ امریکہ اور یورپ کے میڈیا کو اٹھا کر دیکھیں تو 2 دن تک لمحہ بلمحہ یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ روس میں اب پیوٹن کا تختہ ابھی پلٹا کہ ابھی پلٹا، لیکن جب 24 گھنٹوں کے اندر ہی اندر اس بغاوت کو روس کی لیڈرشپ نے وہ ٹھنڈا کر دیا، تو پھر ویسٹرن میڈیا کا حال اگر آپ دیکھیں تو ان کے لٹکے ہوئے چہرے بتاتے ہیں کہ دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے، ان کی یہ کیفیت ہے۔ تو بہرحال یہ تو ہونا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جنگ اس وقت یوکرین کے اندر چل رہی ہے، جو یونیپولر ورلڈ اور ملٹی پولر ورلڈ کی قوتوں کے درمیان، جو انسانیت دشمن سامراجی طاقتوں اور انسانیت دوست سامراج دشمن طاقتوں کے درمیان ہے، اس جنگ میں ہر حربہ اور ہر داؤ سامراجی طاقتیں اختیار کرنے کی کوشش کریں گی، لیکن رائٹنگ آن دی وال یہ ہے کہ یوکرین کی جنگ میں شکست سامراجی طاقتوں کا مقدر ہے، اور یوکرین کی جنگ کے کھنڈرات اور اس کی راکھ سے الٹیمیٹ ملٹی پولر ورلڈ ایمرج ہوگی،
اور وہی ملٹی پولر ورلڈ دنیا کے اندر عالمگیر سوشلسٹ انقلابات کی اساس بنے گی، جس کی بنیاد پر دنیا الٹیمیٹ سوشلسٹ ورلڈ آرڈر سے ہمکنار ہوگی۔ تو ان تغیر پذیر حالات میں ہمیں پاکستان کے اندر اپنی جدوجہد انقلاب کو تیز تر کرنا ہوگا، تاکہ اس تیز رفتار قومی اور بین الاقوامی تبدیلیوں کے دور میں ہم اپنی سروائیول کو یقینی بنا سکیں، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے ہم ان تبدیلیوں کے عمل میں انسانیت کی قیادت کی جو صفحے ہیں اس میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ شکریہ۔